بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دین ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والا ہر مسلمان ذمہ دار ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے جس طرح جس آدمی کو جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور صحیح اس کو پورا کرنا، یہ ہماری اور جن لوگوں پر ہماری ذمہ داری ہے ان ذمہ داری کو پورا ادا کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی دنیا اور آخرت کی بہتر بنائیں۔ قوا انفسکم، سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو بہتر بنانا، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو کھرا اور صحیح ثابت کرنا، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری اللہ نے دی وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو سنبھالنا، ان کو دیندار بنانا، اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی کے ایک لمحے کے سبق کو ان کے سامنے سنانا اور ان کو بتانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے لکڑے وغیرہ سے نہیں بھڑکے گی، جہنم کا جو ایندھن ہے، جہنم کو جو جلایا جاوے گا، اللہ فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، انسان اور پتھر اس کا جو ایندھن بنیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر ہم گناہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو اپنا کر اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے تو اللہ جو ہے ہمارے ذریعے سے جہنم کو بھڑکاوے گا۔ تو اپنی زندگی کو بہتر اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ دوسری قرآن کریم کی آیت وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ إِلَى آخر الآیت، سورہ نحل کی 58 اور 59ویں آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جوڑ جو پیدا فرمائے، میاں بیوی، والدین جو ہم کو بنائے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی، اور اولاد اس دنیا کے اندر بہترین نعمت ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ یہ اولاد کی ذمہ داری، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ جب آپ کے یہاں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اللہ جو ہے جس وقت قرآن کریم اتر رہا ہے اس ماحول کا معائنہ کر کے اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ایسی خرابی نہ ہو جب آپ کے یہاں کوئی خوشخبری آوے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بالانثى کہ آپ کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے،
تو اللہ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہم ترقی پر ہیں، لیکن ابھی بھی ہم جو ہے زمانہ جاہلیت والا زمانہ اب پھر آ گیا۔ اس لیے وہی آیت ہمیں پھر سے تنبیہ کر رہی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے یہاں جب لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ منہ بگاڑتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، منہ خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں کہ پوئری پیدا ہوئی، چھوکری پیدا ہوئی، یہ کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لڑکی یا لڑکا یہ بھید بھاؤ ختم کر دو، یہ تفاوت ختم کر دو۔ بحیثیت اولاد اللہ نے دونوں کا مقام برابر رکھا ہے۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی اللہ کی طرف سے دونوں نعمت ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، عمرو بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبے میں جو میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانا، اس کی تربیت صحیح کرنا، اس سے بہتر اپنے والدین جو ہیں اپنے بیٹے کو کوئی ہدیہ دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک والدین اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو سب سے بہترین گفٹ کیا دے سکتا ہے؟ اس کو دینداری اور ادب سکھاوے، یہ سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین تحفہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ ذمہ داری بتائی۔ دیکھو ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں کہ والدین کا اتنا اونچا مقام ہے، والدین کا اتنا اونچا مقام ہے اپنی جگہ ہے، لیکن والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنا اور ان کو دینداری سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولاد ہماری بات مانے، ہماری ہر بات کو سنیں، ہمارا کام کاج کریں، ہمارے کہنے کے مطابق چلیں، تو پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ان کو اللہ کے تابع کر دو، کیونکہ جو اللہ کے تابع ہو گیا وہ آپ کے بھی تابع ہو گیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ والدین کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بندہ دیندار بن جاوے گا، جو اولاد اللہ کے حکم کے مطابق آ جاوے گی، تو وہ پھر والدین کی بھی اطاعت کرے گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہم کیا کریں، ان کے لیے گھر، مکان، کپڑا، گاڑی، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، یہ تو ایک وقتی ہے، آ کر رہے گی، لیکن اصل جو فکر ہے وہ دینداری کی ہے کہ اپنے بچے کو ادب سکھاوے، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا، اپنے والدین کی عزت کرنا، بھائی بہن کی عزت کرنا، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے یہ تو نقش علی الحجر ہوتا ہے، یعنی ایک پتھر پر جو نقش ہم کر دیں گے، بچہ تو ایسا ہے، پتھر پر جو نقش ہوا ہے وہ کبھی مٹتا ہے؟ نہیں مٹتا ہے۔ پتھر نہیں لکیر، اپنی گجراتی میں ہماری بات تو پتھر نہیں لکیر، એટલે ایک دم پرفیکٹ۔ تو یہ عربی کی کہاوت ہے نقش علی الحجر، یعنی پتھر پر جو نقش کر دیا جاوے، بچہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے یہاں جب لڑائی جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں تو باپ ماں کو گالی دے رہا ہے، ماں والد کو گالی دے رہا ہے، بچہ وہی ہے، بچہ سن رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے لیکن سن رہا ہے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کے دل پر نقش ہوتا ہے، پھر وہی بچہ ریٹرن میں وہی ہم کو دیتا ہے۔ تو جو ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں، جو ماحول ہم بنا رہے ہیں، وہی بچہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا پڑے گا، گھر کے ماحول کو درست کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو مولانا عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، لسان الدعوہ، بہت بڑے اللہ والے اور دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں انسان 3 مرحلے سے گزرتا ہے، 3 پیٹ سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے ماں کا پیٹ، سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے گزرتا ہے، دوسرا مرحلہ ہے دنیا کا پیٹ، تیسرا پیٹ ہے قبر کا۔ 3 پیٹ سے گزرتا ہے، 3 مرحلے سے انسان گزرتا ہے۔
لیکن یاد رکھو کہ جہاں پر سٹرکچر بنتا ہے، جہاں پر بچہ بنتا ہے، یہاں پر سیریل چلتی ہو، یہاں پر ٹی وی چلتا ہو، یہاں پر گانا چلتا ہو، یہاں پر میوزک چلتا ہو، ماں باپ کو گالیاں سننے کو سنائی جاتی ہو، ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو، پہلے ہی پیٹ کے اندر تربیت یہ ہو رہی، بچہ بنتا ہے اندر اور یہ سنتا ہے. اس لیے تو کئی واقعات ایسے سننے کو آتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آدھا حافظ قرآن ہے، پورا حافظ قرآن ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی تربیت ہوئی ہے. تو سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہے وہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اچھی اچھی باتیں پڑھیں، سیریلوں کی طرف دیگر چیزوں کی طرف راغب رہیں گے، ادھر دھیان رہے گا. ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، باوضو نہیں ہوتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہی، پھر کیا ہوگا؟ بچے کے اندر دینداری ٹرانسفر کیسے ہوگی؟ جو بولو گے وہی ہوتا ہے، جو بول رہے ہیں وہی چیز واپس اپنے بچوں کے اندر دکھائی دیتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وفاداری نہیں اپناتے ہیں. کہاں سے ہوگا؟ جو چیز ہم نے پروموٹ کیا ہے، لوگوں کو دی ہے اپنے بچوں کو، وہی چیز ریٹرن ملتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ والدین اور ایک باپ اپنے بچوں کو جو دیتا ہے وہ ادب اور تربیت ہے. دنیا میں آپ کچھ نہ دو لیکن بہترین تربیت دے دو، وہ بچہ زندگی پر ہمیں کام آئے گا. روپیہ پیسہ نہیں دے گا، کھانا نہیں کھلاوے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دینداری اور تربیت ہی ہماری پہلی ذمہ داری ہے. تو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارے اکابرین میں مثال دیتے ہیں کہ ہمارا بچے جو ہوتے ہیں یہ تو ایک گیلی مٹی کی طرح ہیں. آپ نے کمبھار کو دیکھا ہوگا جو گھڑا بناتا ہے، مٹکا بناتا ہے یا دوسرے جو برتن بناتا ہے، اس کے پاس مٹی کیسی ہوتی ہے؟ چکنی مٹی ہوتی ہے. اسی لیے سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہم کیسی مٹی سے بنے؟ کھڑکھڑ جو ہوتی ہے نا، ایسی مٹی سے بنے ہیں. تو بچوں کی مثال دی ہے کہ بچے تو جو ہے نرم گیلی مٹی کی طرح ہیں، جس شکل کے اندر اسے ڈالو گے وہ شکل وہ اپنا لے گا. اب بتاؤ کہ جو ہے ہماری زندگی میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہی بچوں کے اندر پھر جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں، وہی ان کے اندر پیوست ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہتی ہے. اس لیے سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی قوا انفسکم، اپنی ذمہ داری، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بناؤ، تاکہ جو ہے دینداری کا ماحول قائم ہو جائے. سورہ بقرہ کی 133ویں آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. دیکھو نبی یعقوب علیہ السلام، سورہ بقرہ کا آپ پڑھتے ہی ہیں، قرآن کریم میں 133ویں آیت میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی فکر، اپنی اور اپنے بیٹوں کی فکر کر رہے ہیں. کیا فکر کر رہے ہیں؟ ان کے توحید کی، ان کے ایمان کی فکر ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام جو ہے اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود پوچھ رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب ان کا انتقال ہو رہا ہے تو بچوں سے یہ نہیں کہتا ہے بچہ میں تیرے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنے پیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ نہیں پوچھا. ان کے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کی فکر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی ہے، موت کے موقع پر اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے میرے مر جانے کے بعد؟ ایسا تو نہیں ہم کہیں گے میں چاہے جب پچھی میرا پوئرا نہ ہوتا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کا فیوچر کس میں دیکھ رہے ہیں؟ توحید میں دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ میں دیکھ رہے. میرے بچوں کا ایمان کیسا گزرے گا؟ ہم بتاؤ کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی فکر یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری. یعقوب علیہ السلام جو ہیں اپنے بیٹوں کی فکر کر رہے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو جیسے باپ تھا ویسا بیٹا ہوگا. بیٹوں نے پھر جواب دیا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا، جواب دے رہے نعبد الہک و الہ آبائک. سورہ بقرہ کی 133ویں آیت اٹھا کر آپ دیکھو، کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے باپ اور دادا کی جو اطاعت کرتے تھے، جن کی اطاعت یعنی اللہ کی،
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، میں بھی انہی کی اطاعت کروں گا. یعنی بیٹے جواب دے رہے ہیں کہ میں کس کی اطاعت کروں گا؟ اپنے خدا کی، یعنی اپنے اللہ کی عبادت اور اطاعت کروں گا اور اللہ ہی کی عبادت میں گزاریں گے. تو توحید اور ایمان کی فکر اپنے بچوں کی کہ ان کا ایمان خراب نہ ہو جائے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. بچے جو ہے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں اور جو ہے کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ ہمیں پتا نہیں کہاں ہون میں گلو سے خبر نہیں کہاں گلو، یہ نہیں چلتا ہے. آپ توجہ رکھیں کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس طرح وہ ان کی مشغولی کیا ہے، تاکہ ان کے ایمان کی فکر ہو، ان کے ایمان خراب نہ ہو جائے. تو یہ فکر جو ہے والدین کی ہے. اسی لیے ہمارے علماء کرام جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر سے کچھ نچوڑ نکال کر بتاتے ہیں کہ والدین کے ذمے کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس موقع پر کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ سمجھائی گئی حدیث کی روشنی میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو ہم کو یہ سب معلوم ہی ہے. میں آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جمڑے کان میں، داہنے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے. ہمارے استاد محترم مفتی محمود صاحب باردولی ادام اللہ فیض علینا فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی شرح الدر المنضود کے اندر یہ بات اور آثار کے اندر یہ بات لکھی ہے. دیکھو بہت پوائنٹ کی بات ہے. لکھی ہے کہ اذان اور اقامت جب کہی جاوے اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنا وقت لگا؟ 5 سیکنڈ لگی. اپنا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس بچے کے کان میں اگر قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اگر پڑھی گئی، لکھا ہے اس کے فائدے کے اندر پوری زندگی میں آپ کا بچہ یا بچی کبھی بھی زنا نہیں کرے گا. اس پرفتن دور میں اگر یہ عمل کر لیا جاوے تو کتنا آسان عمل ہے. تو ایک عمل جب بچہ پیدا ہو تو داہنے کان میں اذان اور اقامت اور اس کے ساتھ میں قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاوے آسانی ہو تو، اور جو ہے اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ لینی چاہیے. دوسرا کام یہ کرنا ہے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے 7ویں دن عقیقہ کرے گا. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کے بدلے میں جو ہے ہر بچہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے اور جب عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یعنی اس سے نجات. لیکن عقیقہ کرنا فرض واجب نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے تو نہیں کرے گا تب بھی کچھ نہیں. لیکن حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس کی حیثیت ہو اور جو کر سکتا ہے اس کو عقیقہ کرنا چاہیے. 7ویں دن عقیقہ کرے گا، بہترین نام رکھے گا. اور یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری. ہاں اپنے بڑوں کو، اپنے ابا کو، اپنے امی کو، اپنے رشتہ داروں کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں کہ کیا نام رکھیں، لیکن اصل کس کی ذمہ داری؟ ایسا اب تو پوچھیں گے بھائی الگ نام بتاؤ، الگ نام پوچھتے ہیں. جیسے کہو ہمارے داداؤں کے نام ہم نے دیکھا تھا، موسیٰ ہے، داؤد ہے، زکریا ہے، ابراہیم ہے، یحییٰ ہے. آپ دیکھو ہماری ماؤں کے نام دیکھیں گے، ہوا ہے، مدینہ ہے. یہی تو جنو نام دے گی آ نہیں چاہ رہے تو کیول لیٹسٹ نام چاہیے، ایک دم نئے نام رکھنے کے چکر میں پھر جو ہے اولاد پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے. نام کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، پوری زندگی میں پھر وہ نام کا اثر رہتا ہے. تو جو ہے یہ لیٹسٹ کے چکر میں نہ پڑو. جیسے ہمارے داداؤں نے جو نام رکھے ہیں نا وہی نام، انبیاءوں کے نام، صحابہ کے نام وہی رکھو. اس میں اندر بھلائی ہے اور اس کے اندر جو ہے ان کے صفات اترتے ہیں. تو بہترین نام رکھنا، اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کام کر لیا. اس کے بعد سر کے بال مڈوانا ہے اور اس کے ساتھ وہ بال کا وزن جیسے اس زمانے میں 350-400 روپے ہوتے ہیں اتنا روپیہ صدقہ کر دینا ہے. اور اس کے ساتھ میں جب بچہ بولنے کے قریب ہو جائے، کچھ بولنے لگے تو اپنا کیا کرتے ہیں؟ ابا بولو، اماں بولو. میرا بیٹا بول، ابا اماں بعد میں بلاؤ، ان کو بولو اللہ اللہ اللہ. اللہ ایسا نام ہے اس میں کوئی جو ہے تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے.
تو اپنے بچوں کو پہلے توحید سکھاؤ، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے توحید کی فکر کی ہے۔ اماں ابا تو بعد میں بول ہی لے گا، لیکن کیا سکھاؤ؟ سب سے پہلے اللہ سکھاؤ، تاکہ اللہ بولنے والا ہو جاوے اور اس کے دل میں پیوست ہو جاوے۔ اس کے ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے، بچہ جب 7 سال کا ہو جاوے، اس پر بھی توجہ دو، بچہ جب 7 سال کا ہو جاوے۔ ہمارے یہاں تو مکتب میں 5-5-6 سال ہو جاتے، تب تک داخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وقت سے پہلے داخل کروا دو، ان کو اللہ اللہ سیکھنے ملے گا، کلمہ سیکھنے ملے گا۔ 7 سال کا بچہ ہو جاوے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لاؤ، اور بچوں کے ساتھ کھیلتے بڑے ہوتے ہیں پھر انہیں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے، ایسا نہ کرو۔ وہ مستی کر رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ کر کے ادب سے محبت سے سکھاؤ، سمجھاؤ کہ جو ہے بیٹا مسجد میں مستی نہیں کرتے ہیں، اس طرح محبت سے سمجھاؤ۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، یہ ختم ہو جائے گی نسل، پھر مسجد میں کوئی آنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ان کو مسجد میں لے کر آؤ اور جو ہے ان کو بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسجد کا ماحول ہے، اس طرح جمعہ ہوتی ہے، اس طرح دیگر نمازیں ہوتی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس پر بھی توجہ دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جاوے تو پھر اس کو تنبیہ کرو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ جب اپنے بچے کو پپا نماز پڑھوانی ہے تو پھر بچہ کیا کہے گا؟ بچہ نہیں سیکھے گا۔ اس لیے میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ، نمازی بناؤ، اللہ کی عبادت گزار بندہ بناؤ۔ جب ہم بن جائیں گے تو بہت آسان ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کی شکایت کریں گے کہ ہمارے بچے سنتے نہیں، ہمارے بچے مانتے نہیں، کہاں مانیں گے؟ جس رب کی ہمیں ماننا چاہیے اس کی ہم مانتے نہیں ہیں، تو ہمارے کہاں سے مانیں گے؟ وہ تو بعد والے ہیں، ہم تو پہلے والے ہیں، تو پہلے نہیں سنتے تو بعد والے بھی ہماری نہیں سنیں گے۔ تو یہ تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ میں سب سے بہترین کام کہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کروانا، اور اس میں بھی سب سے اہم دینی تعلیم پر ضرور اس پر توجہ دینا۔ اس طرح نہیں استاد کتلو سبق آئی کو اتنا نہیں، اس کو دیکھو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم بتاؤ آپ کہ جو ہے آج کتنے لوگ نوجوان بچے ہیں اور چھوٹے بھی بچے ہیں، کبھی اپنے بچوں کا کلمہ سنا؟ کبھی اپنے بچوں کی علم تر سنی، لیلا فی قریش سنی، التحیات سنا؟ یا ہم سنا ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینا۔ جیسے سب سسٹم، جیسے مولانا اجمیری صاحب فرماتے ہیں، قاضی عبدالرشید صاحب، کہ بچوں کا یہ سسٹم ہو گئی، پہلے تو جو ہے اپنے بچوں کو خود والدین لے کے اسکول کا لیسن بھی کرواتے تھے، اب تو وہ بھی ٹینشن فری، کہاں بھیج دو ان کو، بھیج دیتے ہیں کہ بھائی وہ مندر کے پاس جاوے، یہاں جاوے، وہاں جاوے، ٹیوشن چالو ہو گئے، کیا کریں گے اس میں؟ یہ تو باپ کو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، والدین کو کوئی ٹینشن ہی نہیں چاہیے، اپنے بچوں کو بس یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، بس یہی ہو گیا۔ اپنے بچوں کو اپنے خود لے کر بیٹھو۔ سب سے آپ بتاؤ، میں ٹیوشن لینے بیٹھوں گا تو 50 بچے ہوں گے تو ان کو کیا میں سکھاؤں؟ اپنا بچہ ہو، میرے بچے کو نہیں آتا ہے، بڑی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو لگن کے ساتھ سکھاؤں، اور 50 بچے ہوں گے تو اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، یہ ہوگا۔ تو جو ہے اپنے بچوں کی فکر دینی اور دنیاوی دونوں ہم کرنی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ ٹیوشن مت بھیجو، کہ یہ مت کرو، اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے وقت دو اور ان کے لیے وقت نکالو تاکہ یہ بچے ہمارے بن کر رہیں۔ اس کے ساتھ میں مشکات شریف کی روایت ہے جس پر ہم والدین کو بہت ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان، عقیقہ، اس کا اچھا نام، اور اس کے ساتھ میں اخیر میں یہ بات حدیث میں لکھی ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جاوے اس کا نکاح کروا دو، بچہ اور بچی دونوں کے بارے میں۔ اور یہ کس کی ذمہ داری؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے نکاح کی عمر کو پہنچ جاوے نکاح کرواؤ۔ اگر نکاح نہیں کرواتے اور وہ کوئی زنا یا اور کوئی گناہ کے اندر پڑتا ہے تو یہ گناہ والا جو کھاتا ہے وہ باپ کے کھاتے میں جاتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ وہاں جمع ہوتا ہے، باپ کو گناہ ہوگا اس کا، کیونکہ جو ہے اس کے نکاح نہیں کروایا، اس کی صحیح تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ زنا میں پڑ گیا، وہ اور گناہ میں پڑ گیا۔ اسی لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہے جب ایک عمر ہو جاوے اور قابل ہو جاوے اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں نے جو شروع میں کہا کہ جو ہے بچے کو توحید سکھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔
ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے جہاں پر شریعتی قانون چلتا ہے ایسی جگہ پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک چور تھا جس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب یہ سزا اس کو سنائی گئی اور ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو بھر مجمع کے اندر وہ بچہ بول اٹھا کہ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ ڈالو۔ کیا کہا؟ بھر مجمع کے اندر اس نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ کو بعد میں کاٹنا، اس سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ ڈالو۔ سب لوگ جو ہے تشویش میں پڑ گئے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ والدین کی زبان کاٹنے کو کہتا ہے۔ تو پھر جو ہے قاضی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ بیٹے نے جواب دیا کہ جس وقت میں بچپن میں چھوٹا تھا، میں پڑوس جو بازو میں تھا وہاں سے میں انڈا چرا کر لایا تھا، میری والدین نے شاباشی دی تھی، مجھے تنبیہ نہیں کی تھی، اس وقت سے میں نے چوری شروع کی اور آج میں پورے سماج میں چور بن گیا، جس کی وجہ سے آج میرے ہاتھ کاٹے جا رہے۔ میرے ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کاٹ دو تاکہ انہیں پتا چلے کہ ایک اولاد کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر ان کی ماں کی زبان نہیں کاٹی گئی، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ نقصان بھگتیں گے اور جو ہے ان کی زندگی دنیا اور آخرت کی دونوں خراب ہو جائیں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی فکر میں اپنے آپ کا وقت دو۔ والدین دونوں جو ہے اپنے اولاد کو وقت دے، ان کی نگرانی رکھیں، ان کی نماز کی، ان کے اوقات کی نگرانی رکھیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، میں نے زندگی جینے کا ہنر اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے۔ تو دیکھ لینا کہ جو بیٹے جیسے ہیں ان کے والدین میں کچھ اثرات ویسے پائے جاتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے اور اللہ ہماری بھی تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اتوار کے دن اپنے نوساری ضلع کا مشورہ ہے نانن پیڑا کے اندر، تو